کرو. شرمناک رول ہے اس ملک کی الیکشن کمیشن کا. میں نے کبھی اس طرح کی بے شرم الیکشن کمیشن نہیں دیکھی. ہر فیصلہ کرتی ہے یہ نواز شریف سے حکم لے کے, ہر فیصلہ کرتی ہے ہینڈلرز جو پیچھے کہتے ہیں. دو جو کیئر ٹیکر گورنمنٹس بنائی ہیں انہوں نے, ہم نے اتنے نام بھی ویسے دیے جو کہ غیر جانبدار تھے. انہوں نے جان کے ان لوگوں کو اوپر بٹھایا ہے جو یہ لاہور کا چیف منسٹر بنایا ہے, اس کو بالکل جو سب سے بڑا دشمن تھا تحریک انصاف کا اس کو اوپر بٹھا دیا. جیسے آفیسرز پوائنٹ کر رہے ہیں, جو یہ جو پولیس والوں کو رکھا گیا جنہوں نے ہمارے پہ تشدد کیا ان سب کو اوپر بٹھا دیا. تو ہمارے اوپر کیسز کرو, پارٹی کو توڑو. جب یہ سمجھیں گے کہ یہ بالکل گراؤنڈ تیار ہو گئی ہے ان کے لیے, تب یہ چاہتے ہیں الیکشن کرواؤ, اس لیے بھاگ رہے ہیں الیکشن سے. اور میں ویسے ان کو کہتا ہوں کہ جتنی بھی دیر آپ کر لیں رزلٹ وہی نکلنا ہے, جتنی دھاندلی کر لیں رزلٹ وہی نکلنا ہے. لیکن ملک تباہ ہو رہا ہے. ہماری ساری کوشش یہ تھی کہ الیکشنز ابھی اس لیے ہم کروانا چاہتے تھے کہ الیکشن ایک ہی طریقہ اس دلدل میں جو ملک پھنسا دیا اس سے نکلنے کا, اور تو دوسرا راستہ ہی کوئی نہیں ہے. تو ہم اپنے ملک کے لیے اپنی دو گورنمنٹس ڈیزالو کرتے ہیں اپنے ملک کی خاطر, کہ کسی طرح ہم جو یہ ادھر پہنچا دیا انہوں نے پاکستان کو, کہ اس ملک کی 75 سالہ تاریخ کے اندر کبھی ملک کا یہ حالات نہیں تھے جو آج ہے. کسی سے پوچھیں یا چھوڑیں کہ میں عمران خان کیا کہہ رہا ہے, میں چاہتا ہوں کہ کسی اکانومسٹ سے پوچھ لیں, کوئی غیر جانبدار لوگ ایکسپرٹس ہوں پالیٹکس کے, اکنامکس کے, ان سے تو پوچھیں کہ کبھی پاکستان کے یہ حالات تھے. اور کوئی آگے روشنی بھی نہیں نظر آ رہی. جتنی دیر یہ بیٹھے رہیں گے یہ اور ہم ڈوبتے جا رہے ہیں. میرے پاس اعداد و شمار ہیں, میں یہ پھر سے اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو حالات آج ہیں, کیسے اس ملک کا تنخواہ دار طبقہ اب گزارا کرے گا. اور ابھی شروعات ہیں, ابھی جو IMF کے ساتھ انہوں نے طے کی ہیں کنڈیشنز, اس کے بعد جو اب لہر آنے لگی ہے مہنگائی کی, کیسے, میں تو ابھی بتاؤں گا جو آج حالات ہیں, ابھی مزید جو آگے ہوں گے وہ کیسے وہ برداشت کریں گے وہ لوگ. تو میں سب سے پہلے دوسری بات جو آج میں کرنا چاہتا تھا, ہمارے پرانے آرمی چیف انہوں نے ایک صحافی کو ایک انٹرویو دیا اور اس نے پھر کالم بھی لکھی. اس میں اس نے 2-3 چیزیں ایسے کہیں, تو میں صرف ان کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہمارے ملک نے اب اس دلدل سے نکلنا ہے تو پاکستان کو ایسے ہمیں چلانا پڑے گا جو اب تک ہم نہیں چلا پا رہے. اور اس کے لیے سب سے پہلی چیز ہوگی رول آف لا. جب تک ہم سب کو قانون کے نیچے نہیں رکھتے, جب تک آئین کے دائرے میں رہ کے ادارے اور لوگ کام نہیں کرتے, اس سے اب ہم نہیں نکل سکتے. میں پھر سے کہہ رہا ہوں, ایک ہے نعمتوں کا راستہ, وہ بالکل مختلف ہے, ایک ہے تباہی کا راستہ, اس طرف ہم نکلے ہوئے ہیں. تو یہ جو آرمی چیف نے, ایکس آرمی چیف نے باتیں کی, سب سے پہلے تو مجھے حیرت ہوئی کہ اس نے کہا جی عمران خان ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہا تھا. میں نے عمران خان سے ملک کو بچانا تھا تو تسلیم کر لیا کہ اس نے فیصلہ کیا تھا گورنمنٹ گرانے کا, جو میں اور ساری قوم کو ویسے ہی پتہ ہے. لوگوں کو تو اب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, وہ آخری رات جس دن وہ میں نے کہا تھا کہ کوئی رہ تو نہیں گیا, تو اس دن رات کو تو سب قوم کو پتہ چل گیا تھا کہ کون تھا پیچھے اس کے. وہ ارشد شریف شہید نے بڑی زبردست بات کی, وہ کون تھا, تو سب کو پتہ تھا وہ کون تھا. لیکن یہ نہیں میں سوچ رہا تھا کہ وہ تسلیم ہی کر جائے گا کہ وہ میں تھا. اور اس نے کہا کہ بڑے برے حالات تھے پاکستان کے اور تباہی کی طرف جا رہا تھا. تو پہلے تو اس نے اکانومی کی طرف کہا, پھر اس نے فورن پالیسی کی طرف کہا کہ امریکہ بڑا ناراض تھا, امریکہ خوش نہیں تھا عمران خان سے, اور فورن پالیسی کا بھی وہ ایکسپرٹ تھا. پھر اس نے سیاست کی بھی کوئی باتیں کی, بڑا لمبی بات چیت کی. پھر وہ شوکت ترین کے اوپر کہہ دیا کہ اس نے اکانومی تباہ کر دی.
تو اکانومی کا بھی ایکسپرٹ، پولیٹکس کا بھی ایکسپرٹ، فارن پالیسی کا بھی ایکسپرٹ وہ. دیکھیں یہ آگے جو میں اب ملک کو آگے کا سوچ رہا ہوں نا کہ ملک آگے کیسے بڑھے گا. دیکھیں یہ ایک آدمی کے پاس جب اتنی زیادہ پاور آ جاتی ہے، جو پاور اس جنرل باجوہ کے پاس تھی کہ سپر کنگ تھا، سب کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، سارے فیصلے اس کے. گورنمنٹ تب تک ٹھیک، یعنی گورنمنٹ کے کام تب تک ہوتے تھے جب تک جنرل باجوہ فیصلہ کرے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے. لیکن اگر میں عمران خان کہہ رہا ہے کہ اس ملک میں احتساب ہونا چاہیے، جو 30 سال سے ملک کو چوری کر رہے تھے، جن کے پرانے کیسز بنے ہوئے ہیں، سوائے شہباز شریف کے 2 TT کیس اور وہ جو اس کا FI میں مقصود چپڑاسی والا کیس تھا 16 ارب کا، اور TT کا 8 ارب، جو اوپن اینڈ شٹ کیسز تھے، ان کے علاوہ تو سارے پرانے کیسز تھے. لیکن جب باجوہ صاحب نے فیصلہ کر لیا کہ احتساب نہیں ہوگا، تو احتساب نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس نے اس پہ تسلیم بھی کر دیا کہ نیب کو بھی وہ کنٹرول کرتے تھے. سو نیب بھی ان کے ہاتھ میں تھی، تو اکاؤنٹیبلٹی اگر وہ نہیں فیصلہ کرتے تو نہیں ہو سکتی، کیونکہ سپر کنگ ہے وہاں بیٹھے ہوئے. اس سے کیا چیز سامنے آئی کہ ایک آدمی کو جب اتنی زیادہ پاور مل جائے، لیکن اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی چیک نہیں کر سکتا. تنقید تو عمران خان کی ہوتی تھی ہر دوسرے دن، ہر روز ٹی وی پہ گالیاں سن رہا ہوں، تنقید ہو رہی ہے. پنچنگ بیگ تو میں تھا، پاور وہ لے کے بیٹھے تھے. فیصلہ جو کرنا ہے وہ، اگر وہ فیصلہ میں کوئی پالیسی وہ مانتے تھے تو وہ ہو جاتی تھی. اور خوش قسمتی سے کرونا کے اوپر ہم ایک پیج پہ آ گئے، کیونکہ ہم نے بڑا فیصلہ کیا کہ سمارٹ لاک ڈاؤن ہونا. ہم اپنے لوگوں کو تباہی میں نہیں ڈالنے لگے، کیونکہ غریب نے کچھ لے جانا تھا. اگر ہم لاک ڈاؤن کر دیتے غریب نے مر جانا تھا. تو ہم نے بڑا فیصلہ کیا تھا، تو اس میں انہوں نے سپورٹ کی، تو وہ تو ٹھیک چلتا گیا، بلکہ بڑا اچھا کام ہوا. اور بھی کام تھے. میں بار بار کہتا ہوں کہ بڑا ایشو بن سکتا ہے پولیو کا پاکستان میں. اس کے اندر بارڈر ایریاز میں بہت مدد کی انہوں نے. پھر ٹڈی کا آ گیا تھا، وہ جو لوکسٹ کا تھا، مدد کی اس میں. لیکن جدھر فیصلہ کیا کہ احتساب نہیں ہونا، اور ان کے فیورٹ شہباز شریف تھا، آپ شہباز شریف کو کچھ نہیں کر سکتے تھے. اس کا جج کبھی آ جاتا تھا، ہم بھی حیران کہ کبھی آج جج بینچ ٹوٹ گیا تو پتہ ہی کچھ ہو گیا ہے، پھر شہباز کی کمر ٹھیک نہیں ہے. اوپن اینڈ شٹ کیس ہم نہیں پکڑ سکے، اور اس کو فیصلہ کیا ہوا تھا کہ پرائم منسٹر بنانا ہے، اور فیصلہ کافی پہلے کا ہو گیا تھا. کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ آج جدھر پاکستان کھڑا ہے، ذمہ دار تو وہ آدمی ہے جس نے یہ فیصلہ کیا کہ اب گورنمنٹ گرانی ہے، کہ عمران بڑا خطرناک ہے. لیکن قوم آج سارا اس فیصلے کی، قوم جو تباہی ہوئی ہے ملک کے اندر، اب قوم اس کا بوجھ برداشت کر سکتی ہے. تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی انکوائری نہیں ہوگی کہ اس نے کس طرح فیصلہ کیا. ہر دنیا کے اندر جب بھی کوئی ذمہ داری لیتا ہے، اسی کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے، اور اسی سے پوچھا جاتا ہے، وہ آنسربل ہوتا ہے. لیکن یہ آدمی آنسربل ہی نہیں کسی کا. جو مرضی فیصلہ ٹھیک ہو گیا تو کریڈٹ لے لیا، میں نے یہ کر دیا. جب غلط ہوا تو ذمہ دار عمران خان تھا. اور آج کون ذمہ دار ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ چلتی ہوئی اکانومی کو جو آج اس نے یہاں پہنچایا ہے، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ یہ کہتے ہیں نا جی کہ بڑے برے حالات تھے. میں آپ کو IMF فروری 2022 میں، آج سے 1 سال پہلے، پاکستان کی اکانومی کے اوپر وہ کامنٹ کرتے ہیں، سمری بناتے ہیں، ایگزیکٹو سمری. وہ کیا کہتا ہے؟ 4 چیزیں کہتا ہے پاکستان کی. 1 سال پہلے، ہماری حکومت گرانے سے 1.5 مہینہ پہلے، وہ کہتا ہے کہ پاکستان کی اکانومی واز گروئنگ فاسٹ، تیزی سے ہماری دولت میں اضافہ ہو رہا تھا. سسٹینیبل، کہ یہ سسٹین کر سکتی تھی، یعنی یہ ایک ون آف نہیں ہے، یہ کوئی تکا نہیں لگا، یہ سسٹین کرنی تھی، یعنی اسی طرح چلتے رہنا تھا. اور اس میں وہ کیا کہتا ہے، یہ بھی ذرا سنیں. وہ کہتا ہے کہ 7 سالوں کے اندر پاکستان کی جو مڈل کلاس میں اضافہ ہوگا، یعنی جو مڈل کلاس، جن کے حالات بہتر ہوں گے، وہ 6 کروڑ لوگ اوپر جائیں گے، مڈل کلاس بنیں گے پاکستان کی. IMF کہہ رہا ہے. پھر کہتے ہیں انکلوسیو. انکلوسیو کا کیا مطلب ہے؟
کہ صرف امیر امیر نہیں ہو رہا، انہوں نے کہا کہ سارا آبادی اس کے اندر شامل تھی. غریبوں کے لیے ہیلتھ کارڈ. لانسٹ جو کہ دنیا کی لیڈنگ میڈیکل جرنل ہے، جو کہ ساری دنیا کے ٹاپ ڈاکٹرز وہ جرنل پڑھتے ہیں، جس کو لانسٹ کہتے ہیں، لانسٹ پاکستان کے ہیلتھ کارڈ کی تعریف کر رہا تھا. اور وہ تعریف اس لیے کر رہا تھا کہ پہلے تو یہ نچلے طبقے کو پہلی دفعہ ایک انشورنس ملی کہ غریب گھرانہ کسی بھی ہسپتال میں جا کے اپنا 10 لاکھ تک علاج کروا سکتا تھا. یہ انہوں نے لانسٹ لکھتا ہے کہ ہمارے سے بہت امیر ترین ملکوں کے پاس بھی یونیورسل ہیلتھ کوریج نہیں تھی جو پاکستان میں تھی. اور اس کا جو دوسرا کیا پہلو تھا کہ ہمارے جو پرائیویٹ سیکٹر ہے جو دیہاتوں میں نہیں جاتا، جو ہمارے گورنمنٹ ہاسپٹلز ہیں وہاں دیہاتوں میں ڈسٹرکٹ ہاسپٹلز خالی پڑے ہوتے ہیں، ڈاکٹرز نہیں جاتے، نرسز نہیں جاتے، وہاں سارے بیچارے ادھر سے اٹھ کے لوگ آ جاتے ہیں ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز یا بڑے شہروں میں. تو پہلی دفعہ پرائیویٹ سیکٹر دیہاتوں میں جا رہا تھا. انہوں نے چھوٹے چھوٹے ہاسپٹلز بنانے شروع کر دیے ہیلتھ کارڈ کی وجہ سے. تو ایک ہیلتھ کوریج کا نیٹ ورک بن رہا تھا پاکستان میں، جو کہ انہوں نے آ کے ختم کیا. اور کیوں کیا؟ کیونکہ وہ مریم کی وہ آڈیو لیکس، اس میں وہ کہتی ہے کہ عمران خان کو فائدہ نہ ہو جائے. اپنے تو کھانسی بھی ہو اور وہ زکام بھی ہو تو باہر چلے جاتے ہیں سارا ٹبر علاج کروانے کے لیے. تھوڑی سی چیز ہو پتہ چلتا ہے جی اب پھر لندن پہنچ گئے علاج کروانے کے لیے. اور کوئی ایسا دو دنیا میں صرف ملک ہیں جو کہ مریم بی بی کا صرف علاج ہو سکتا تھا، وہاں اور کوئی دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا تھا. لیکن عام آدمی کا کبھی سوچا کہ غریب گھرانے کے اندر جب ایک بیماری آ جاتی ہے تو پتہ ہے کہ ان کے اوپر کیا گزرتی ہے؟ سارا خاندان غربت کی لکیر کے نیچے چلا جاتا ہے.